والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ 3 حصے اس سورہ مبارکہ کے ہیں، 3 آیات ہیں، انہی کو آپ 3 حصے سمجھ لیں۔ تو پہلی آیہ مبارکہ ہے والعصر۔ والعصر میں واو قسم کے لیے ہے، اور والعصر کی جو قسم ہے وہ گواہی کے لیے۔ جو لفظ عصر ہے اس میں جو چیزیں شامل ہیں، عربی میں عصر سے ایک لفظ بنتا اعصار، تیزی سے چلتے ہوئے جکھڑ کو، تند و تیز ہوا کو اعصار کہتے ہیں۔ ایسی ہوا کہ جس کے چلنے سے درخت اکھڑ جائیں، درختوں کی بڑی بڑی ڈالیاں ٹوٹ جائیں، چیزیں ایک طرف سے دوسری طرف اٹھ کے پڑ جائیں، اسے اعصار کہتے ہیں، جکھڑ کو۔ تو ایک تو لفظ عصر میں تیزی ہے کہ یہ تیزی سے گزر رہا۔ دوسرا عربی میں ایک اور لفظ ہے، وہ ہے عصیر۔ عصیر کس کو کہتے ہیں؟ جوس نکال لینے۔ عصر کا لفظ وہ عصر کا وقت وہ وقت ہے جب اس میں سے وقت نکال لیا گیا، اب اس میں وقت بہت تھوڑا رہا ہے۔ ایک اورنج ہے، مالٹا ہے، اس جوس سے بھرا ہوا ہے، آپ نے اس کو نچوڑ میں کے اس میں سے جوس نکال لی ہے، اب اس مالٹے میں جوس نہیں رہا۔ تو عصیر کا لفظ، عصر وہ وقت ہے کہ جب وقت آخر ہو یا وقت میں وقت بہت تھوڑا بچ جائے، اس کو عصیر کہتے ہیں۔ تو یہ دوسری بات بھی اس کے اندر ہے کہ عصر جو ہے وقت کا وہ حصہ ہے کہ جب وقت خاتمے کو۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ عصر کا جو لفظ ہے اس کو دہر کے لفظ کے ساتھ اگر کمپیئر کیا جائے، اس کا موازنہ کیا جائے، تو دہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے ازل سے لے کے ابد تک کائنات کے بننے کے لیے، جب سے کائنات بنی اور جب تک رہے گی، اس کو جب ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دہر۔ عصر کا لفظ استعمال ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے لے کر آخری انسان تک یا قیامت تک، یہ عصر کا لفظ۔ تو دنیا جو بنی ہے جس ٹائم میں، وہ کوئی کہتے ہیں کہ 8 ارب سال ہو گئے اس کو، یہ بھی سائنسدانوں کا کہنا، پتہ نہیں ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن بہت ٹائم ہو گیا۔ تعین کے ساتھ بات کرنا مشکل ہے، لیکن جب سے انسان اس دنیا پہ، وہ زیادہ سے زیادہ جو اس کی نشانیاں اب تک برآمد ہو گئی ہیں، کل کچھ اور ہو جائے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، 12,000 سال ٹوٹل گزرے انسان کو اس دنیا میں۔ 8 ارب سالوں میں سے 12,000 سال۔ تو جس وقت میں انسان اس دنیا میں آیا، یہ بھی اس دہر کا اثر ہے۔ اور وہ جو 12,000 سال ہے، اس میں 1400 سال پہلے، جسٹ 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، وہ اثر کا بھی اثر ہے آخر پہ، آخری وقت، اور آپ نبی آخر الزمان ہیں۔ تو والعصر یہ زمانہ گواہ ہے، اس کی گواہی بنتی بھی ہے کہ جب سے آدم علیہ السلام ہیں، یہ انسان اسی زمانے میں اور آخری انسان تک یہ رہے گا، یہ تیزی سے بھی چل رہا ہے۔ اور جب ہم عصر کی بات کریں گے تو یہ وہ وقت ہے کہ جب اب وقت نہیں رہا، اب کائنات ختم ہونے والی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس ایک لفظ عصر میں موجود ہیں۔ تو یہ والعصر کا لفظ کس لیے آیا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کا ٹائم سپین کے ساتھ، زمانے کے ساتھ یہ تعلق بنتا ہے، اور اس پر واو کا جو اضافہ کر کے یہ بات ہے کہ یہ گواہ ہے یا اس کی قسم ہے۔ تاکیدی انداز ہے، بہت ہی تاکیدی انداز۔ تو والعصر کے بعد کیا آیا جی؟
اب دو چیزیں باقی بچ گئی. کیا؟ پہلی چیز کیا ہے اور دوسری کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر. یہ کیا ہے؟ دیکھیں کائنات کو اللہ تعالیٰ نے علل ٹپ نہیں بنایا ہوا، بلکہ اس کو کچھ اصولوں پر یہ کھڑی ہے. وہ اصول اس کے پلرز، ان میں سے ایک اصول یہ ہے ان الانسان لفی خسر. جس چیز پر لفظ انسان کا اطلاق ہوتا ہے وہ نقصان میں ہے. جس کو بھی آپ انسان کہیں، جس کو انسان کہا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں یہ طے کر دیا گیا کہ وہ نقصان میں ہے. وہ کون ہے؟ ہم اور میں اور آپ. ہمارے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے اصول کے درجے میں، رول آف تھم، کہ ہم نقصان میں رہیں گے. دنیا کے جتنے بھی اصول ہیں نا، اصول کبھی بھی بغیر ایکسیپشن کے نہیں ہوتا. 100% پہ اصول عموماً نہیں لگا کرتے. 99% پہ لگتا ہے، 90% پہ لگتا ہے، 80% پہ لگتا ہے. باقی اس میں سے کچھ تھوڑی سی، کچھ ذرا برابر ایکسیپشنز آ جاتی. ایکسیپشن کس کو کہتے ہیں؟ استثناء. وہ جو استثناء ہے اس کی کیا تعریف ہے؟ کچھ شرائط کی بنیاد پر اس اصول کے تحت آنے سے بچا جا سکتا ہے. کچھ شرائط کی بنیاد پر آپ اس اصول سے ایگزیمپٹ ہو جاتے ہیں. مثلا قتل کا بدلہ قتل ہے تو نابالغ کے لیے نہیں ہے، یہ بالغ کے لیے ہے. خطا کے قتل عمد کا بدلہ قتل ہے، قتل خطا کا بدلہ قتل نہیں ہے. تو اس طرح اس کی ایکسیپشنز. اسی طرح یہ جو رول ہے ان الانسان لفی خسر، اس کی بھی ایکسیپشنز ہیں، اس کی بھی استثناءات ہیں. کتنی استثناءات ہیں؟ ان ایک استثناء، اس کی شرائط کتنی ہیں؟ کیا ہے وہ؟ جی اس استثناء کی شرائط کیا؟ میں نے عرض کی تھی کہ استثناء ہمیشہ شرائط کی بنیاد پہ ہوتی ہے، ویسے نہیں ہوتی. جی 4 کون سی شرائط ہیں اس کی؟ الا الذین آمنوا 1، وعملوا الصالحات 2، وتواصوا بالحق 3، وتواصوا بالصبر 4. یہ 4 شرائط. اچھا جی، ایک چیز ہمارے تجربے میں ہے، وہ یہ ہے کہ ان استثناءات پر بہت کم لوگ آتے ہیں، بہت کم لوگوں پر یہ فٹ بیٹھتی ہیں، بہت کم لوگ اس راستے سے ہو کر گزرتے ہیں. بہت ہی کم، بہت ہی چھوٹی سی تعداد، قلیل سی تعداد. سارے رول کے تحت آ جائیں گے. ان الانسان لفی خسر پہ 90%، 99%، 95% آ جائیں گے. اس استثناء پہ لوگ نہیں آتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ہم نقصان میں ہیں تو ہمیں تو 90% لوگوں کو استثناء میں آ جانا چاہیے. جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ رول ایسا ہے کہ اس میں یہ نقصان کا ذکر کیا ہے، نقصان سے بچنے کی یہ شرائط ہے، تو 90% لوگوں کو شرائط میں آ جانا چاہیے، ان پہ لاگو کر لینا چاہیے اپنے آپ پہ. کیوں نہیں کرتے؟ اس راستے کے پتھر کون کون سے ہیں؟ اس راستے کی رکاوٹیں کون کون سی؟ بہت سی ہوں گی. 4 میری نظر میں آپ کو بتاؤں گا، آپ ہو سکتا ہے اس میں اضافہ کر دیں. جی اس راستے کی پہلی رکاوٹ ہے کہ انسان کا کفر پر ہونا. انسان کا کفر مطلق پر ہونا. اچھا، ویسے تو حدیث کے مطابق انسان کو مسلمان پیدا کیا گیا ہے. یہ کفر اس میں آیا کدھر سے؟ کہتے ہیں کہ اس کے والدین نے اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیا، ہم نے تو اس کو فطرت پہ پیدا کیا تھا. جی اس میں اور کوئی بات؟ 4 بڑی رکاوٹیں بتا دیں. دنیا، ٹھیک ہے.
الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کے بغیر تو آزمائش ہے ہی نہیں نا، دنیا ہی دنیا ہے جہاں سے ہم نے نکل کے پھر اپنی اچھی آخرت کمانی ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ جی نفس، ایک تو مسئلہ یہ ہے نفس ہے۔ دیکھیں کچھ شرائط ہیں جو کچھ کمزوریاں ہیں جو انسان کی خلقت میں رکھی گئی، بس ان قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ خلق الانسان انسان ضعیفا، ضعیف میں پہلی کمزور ہے، بنائے کمزور کے، پھر کیا کہا؟ ظلومن جہولا، ظالم بھی ہے اور جاہل، جاہل یہاں جذباتی کیا ہے، الد الخصام بھی کہا گیا، اس کو جھگڑالو پیدا کیا گیا۔ جاہل اور اجلت پسند بھی، اجلت پسند بھی الگ سے یہ ہے، وہ اجلت پسند بھی ہے، جلد باز ہے، اجلت پسند ہے۔ اور کیا ہے وہ جو بات انہوں نے فرمائی نفس، تو سورہ کاف میں نفس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارا نفس کیا کرتا ہے، کیا وسوسے پیدا کرتا ہے تمہارے اندر۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان کا نفس اس کو کیا پٹیاں پڑھاتا ہے، کیا وسوسے پیدا کرتا ہے۔ 6 چیزیں آپ نے گنوا دی ایک ہیڈنگ کے تحت، انسان کی خلقی کمزوریاں، اس میں 6 چیزیں آ گئی۔ علاج کیا؟ کمزوریاں تو آئیڈینٹیفائی ہوگی نا، ہمیں تو علاج کی طرف جانا، اس کا علاج کیا ہے؟ جی حافظ صاحب۔ جی علاج وہی ہے جو نصاب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ اپنی امت کو یہ نصاب پڑھائیے۔ وہ کیا نصاب تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ تربیتی نصاب ہے، انسان کی تربیت ہونی رہتی ہے۔ اس سے پہلے انسان نفس کے قابو میں ہے، نفس کو وہ اپنے قابو میں کر لے، ضعیف ہے تو اپنے وہ جو ضعف کے پردے اس پہ پڑے ہوئے ان کو طاقت میں بدل دے، اجلت پسند نہ رہے، ظالم نہ رہے، جذباتی نہ رہے، تو کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، 4 دفعہ یہ حکم، یہ بات، یہ تذکرہ قرآن مجید میں دہرا کے آیا۔ کیوں؟ کہ یہی اہم ترین نصاب ہے، یہ کیریکولم ہے، یہ پڑھائی بندہ کرے گا تو یہ کمزوریاں اس میں سے دور ہو جائیں گی، ورنہ اپنی اندرونی کمزوریوں کو پہلے تو دیکھنا مشکل، پھر ان کو ختم کرنا مشکل۔ یہ ایک ہیڈنگ کے تحت یہ آ گئی۔ دوسری کیا مشکل ہے جی؟ انسان کی اندرونی کمزوریاں 6 ہم نے بیان کر دی ماشاءاللہ۔ دوسری کیا چیز ہے؟ کوئی اور بھی مشکل ہے؟ اس راستے کا پتھر کوئی اور بھی ہے؟ شیطان۔ شیطان کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ آخری جو سورہ مبارکہ ہے، من شر الوسواس الخناس، پناہ مانگتا ہوں، پہلے آیا نا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، 3 دفعہ 3 صفات کے ساتھ، من شر الوسواس الخناس۔ جس طرح نفس وسوسے ڈالتا ہے، یہ بھی اس کا کام بھی وسوسے ڈالنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنی تھوتنی ٹکا دیتا ہے، یہ انسان کے دل پر پھونکے مارتا رہتا ہے، اس کے اندر پھونکے مارتا ہے، وسوسے پیدا کرتا، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، وسوسے پیدا کر کے لڑا دیتا، آپس میں بہکا دیتا ہے، ادھر سے ادھر سیدھے راستے سے بچھاڑ دیتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس، یہ خناس کیا ہوتا ہے؟ واٹ از خناس؟ یہ اس کی ایک صفت ہے۔ کیا صفت ہے؟
پلٹ پلٹ کر آنا اور کبھی پیچھا نہ چھوڑنا، اس کو خناس کہتے ہیں۔ ہم تو دعوت دیتے ہیں نا، 2-3 دفعہ دی نہ دی تو جا تو کافر ہے، چھوڑو اس کو، یہ تو بات ہی نہیں مانتا۔ شیطان کا یہ کام نہیں، وہ آخری سانس تک پلٹ پلٹ کر آتا رہتا ہے، یہ خناس ہونا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، دل کے اندر وسوسے ڈالنا۔ لیکن ایک اور خطرناک بات بھی ہے، من الجنۃ والناس، یہ شیطان صرف جنوں میں سے نہیں ہے، ہمارے ارد گرد بھی انسانوں کی شکل میں بھی شیطان بیٹھے۔ شیطان جن و انس 2 ہیں، انسانوں میں بھی کچھ ایسے ہیں جو شیطان کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی ان کو بھی قرآن مجید نے کہا یہ بھی شیطان ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ شیطان جن کی انتظار میں ہوں، انسان کی شکل میں کوئی شیطان آ کے بیٹھ جائے اور آپ کے اوپر وسوسے اندازی کرے، ایسی ایسی باتیں آپ کو پڑھا جائے کہ آپ پریشانی ہو جائیں گے، یہ کیا کہہ گیا۔ تو شیطان آ گیا دوسرا۔ تیسری کیا چیز ہے جی؟ ایک دشمن وہ بھی ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ وہ دشمن جس کے اندر ہم رہتے ہیں، جیسے مچھلی دریا میں رہتی ہے ویسے ہم اس میں رہتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ باطل معاشرہ، صحیح معاشرہ نہیں، باطل معاشرہ، باطل لگانا ضروری۔ اور معاشرے کی ایک روش اور ایک سمت ہوتی ہے باطل معاشرے کی، وہ اس روش اور اس سمت کی طرف دریا کی طرح بہتا ہے، آپ اس میں رہ رہے ہیں تو وہ آپ کو بھی بہا کے ساتھ لے جائے۔ اس میں صرف کھڑا رہنے کے لیے بھی آپ کو بڑی جدوجہد کرنی پڑے گی، ورنہ اس کا بہاؤ اتنا تیز ہے کہ آپ کو بہا کے لے جائے گا۔ کیا کریں جی؟ علاج کیا ہے؟ پہلے کیا آپ اس کو مسئلہ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، وہ شیطان والی بات میں ایک علاج رہ گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آئے بغیر یہ اتنا طاقتور دشمن ہے، اس سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ نے کہا میں بچاؤں گا۔ جو آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، بھاگ جاتا ہے، لیکن خناس ہے نا، آپ کا دھیان ادھر ہوتا پھر آ جاتا، وہ یہ لگا ہوا کام۔ اب آ گیا باطل معاشرہ۔ باطل معاشرے میں آپ رہتے ہیں، اس کی روش دریا کے بہاؤ کی طرح ہے، اور وہ آپ کو ساتھ بہا کے لے جائے گا اسی غلط رخ پہ جس پہ وہ خود جا رہا ہے۔ کیا کرے؟ مچھلی بن کر رہے ہیں، مچھلی کی روش اختیار کریں۔ مچھلی کیا کرتی ہے؟ دریا کے الٹ سمت میں تیرتی ہے، دریا کے ساتھ نہیں تیرتی۔ مچھلی ہمیشہ دریا ادھر جا رہا ہے تو وہ ادھر تیرتی ہے، الٹ سمت تیرتی ہے۔ اور یہاں تک کہ وہ جو آبشاریں ہیں نا چھوٹی چھوٹی، وہ بھی کراس کر جاتی ہے چھلانگیں لگا کے۔ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اس کو، کافی دیر تک تو چھوٹے چھوٹے اس کے پر ہوتے ہیں، فنز، ان کے ساتھ وہ ایک ہی جگہ پر مارتی رہتی ہے، لیکن اس طرف نہیں جاتی، لیکن بڑی محنت سے پیچھے کی طرف، جس طرف سے دریا آ رہا ہے اس طرف جا رہی ہوتی ہے۔ تو آپ اور میں جب باطل معاشرے کے دریا میں بہہ رہے ہیں تو مچھلی بن کر رہے ہیں، ورنہ کیا ہوگا؟ جدھر معاشرہ جا رہا ادھر ہی چلے چلیں۔ اور مچھلی بن کر رہنا آسان نہیں، بڑی محنت کرنی پڑتی، بہت جان جوکھوں کا کام۔ الٹا چلیں، جدھر معاشرہ جا رہا اس سے الٹ چلنا، یہ ہے باطل معاشرے کا، اس میں باطل معاشرے میں رہنے کی ریمیڈی، اس کا علاج۔ جی 3 مسائل ہم نے ڈسکس کر لی، چوتھا کوئی مسئلہ آپ بتا دیں۔ چوتھا مسئلہ، مسائل اور بھی بہت سے ہوں گے، ہاں ٹھیک ہے، بے صبر آدمی ہے تو اس نے کرنا، کام بھی بے صبروں والے کرے گا، تلقین بھی بے صبر۔ ہاں، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، مسکین کو کھانا کھلانے کی دعوت بھی نہیں دیتا، دوسروں کو بھی نہیں کہتا میں بھی یہ کام کر رہا ہوں، میں بھی مال جمع کر رہا ہوں، تم بھی مال جمع کرو، میں بھی روک کے رکھتا ہوں، تم بھی روک کے رکھو، یہ تو اس کا لازمی دیجیے، صحیح کہا۔ جی چوتھا مسئلہ،
بہت بڑا مسئلہ ہے جس میں ہم سارے پھنسے ہوئے ہیں، جو ہمیں ایکسیپشنز کی طرف نہیں جانے دیتا۔ پتہ مسئلہ کون سا ہے؟ رزق کی تلاش کا مسئلہ۔ پیٹ کھانے کو 2 روٹیاں مانگتا ہے، اور بھوکے سے پوچھو 2 × 2 کتنے ہوتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ 4 روٹیاں۔ یہ مسئلہ اپنی زندگی کا یا دن کا جو پرائم ٹائم ہے اور زیادہ ٹائم ہے وہ تو اس مسئلے میں خرچ ہو جاتا ہے۔ لوگ 2 3 نوکریاں کرتے ہیں بڑے شہروں میں، کدھر خسارے سے بچیں گے؟ اور نہیں ہو سکتا۔ رزق کی تلاش کا مسئلہ، اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو خاصے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ رزق کی فراوانی خود اپنی جگہ پہ آزمائش ہے، اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں، لیکن فقر جو ہے بندے کو کفر تک لے کے بھی جاتا ہے۔ اس کو کیسے حل کیا جائے؟ کو فارمولہ ہے، رزق برابر ہے توکل جمع تقوی جمع استغفار جمع دعا جمع اپنے رزق کی تنگی کے مسائل کو باقی لوگوں سے چھپانا۔ ابھی 2 دن پہلے یہاں حدیث پڑھی گئی کہ وہ شخص کہ جو کسی پریشانی میں ہو، مالی مشکل میں ہو، کسی رزق کے مسئلے میں ہو، اور وہ کسی کے ساتھ اس کو کسی کو بتائے نہ، صرف اللہ سے رابطہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اس کو اس ایک کام پر، ایک مصیبت کو لوگوں سے چھپانے پر 1 سال کا حلال رزق عطا فرمائے گا۔ لیکن اپنے مسائل کو دوسروں تک لیے پھرنا، اپنی عزت کا دھیلا کروانا، ادھر بیٹھا تو ادھر بھی کہنا، ادھر بیٹھنا تو ادھر بھی کہنا، وہ اس سے کہو نا جو مسائل کو حل کر سکے، اور یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ لوگ میری مدد کریں گے، نہیں، بہت غلط بات ہے۔ دعا جو ہے دوسری بات، اس میں ہمیں یقین ہی نہیں ہے، اللہ ہماری باتیں سنتا ہی نہیں، وہ تو مقربین کی باتیں سنتا ہے، وہ تو اپنے خاص دوستوں کی باتیں سنتا ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ خاص دوست تلاش کر کے ان کی مٹھی گرم کرتے ہیں، ان کی گدی کے نیچے پیسے رکھتے ہیں، تم ذرا اللہ سے رابطہ کر لو، میری تو سنتا ہی نہیں۔ کس نے کہا کہ اللہ اجیب دعوت داعی اذا دعان، سنتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو، رائٹ دین اینڈ دیر، جب وہ دعا کرتا میں سنتا ہوں۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے، ہمیں کہتے ہیں سنتا ہی نہیں۔ دعا کو ہم نے ایسی ریچول سمجھ لیا، اللہ سے رابطہ ختم، اللہ سے مناجات ختم، اللہ کے سامنے راز و نیاز ختم ہے ہی نہیں۔ جس ٹائم اللہ تعالیٰ خود پہلے آسمان پہ نازل ہو کے کہتا ہے کوئی مانگے مجھ سے، رزق مانگے، حاجات مانگے، میں اس کو دوں، ہم اس کو سوئے پڑے ہوتے۔ تو دعا کو ہم نے بہت ہلکا سمجھ لیا ہے، یہ بہت کارآمد چیز، یہ بہت دور مار کرنے والا میزائل ہے، اس کو سمجھیں، دعا کرنا سیکھیں۔ دعا 3 طریقوں سے قبول ہوتی ہے، جیسے آپ نے مانگی ویسے قبول ہو گیا، یا اپنی عجلت پسندی، نادور اندیشی کی وجہ سے اللہ سے وہ چیز مانگ رہے ہیں کہ اگر وہ آپ کو اللہ ویسے ہی دے دے جیسے آپ نے مانگی ہے تو آپ برباد ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو رفع کر دے گا، اس طرح نہیں کرے گا جیسے آپ نے مانگی تھی۔ یا تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا، اور قیامت کے دن آپ کے نیکیوں کے پلڑے میں تلے گی۔ کہتے ہیں کہ جب بہت ساری دعائیں یا نیکیاں لا کے رکھی جائیں گی اس کے نیکی والے پلڑے میں، تو لوگ کہیں گے کہ اتنی نیکیاں ہم نے تو نہیں کی تھی، تو کہیں گے فرشتے بھی یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، آج نیکیوں میں تل رہی ہیں۔ وہ کہیں گے کاش کہ ہماری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔
آج زیادہ ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی دعا کو رد کرتا ہی نہیں. تو دوسروں کے سامنے اپنی حاجت نہ رکھنا، لیکن اللہ کے سامنے رکھنا. ہمارا الٹ ہے، دوسروں کے سامنے رکھنا اور اللہ کے سامنے ویسے ہی ٹوٹل پورا کر دیتے. دعا، یہ جو رزق ملتا ہے وہ توکل سے ملتا ہے. اللہ پر بھروسہ جمع جس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا اس کا ہنر، وہی اونٹ کا گھٹنا باندھ کر اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دو. گھٹنا تو باندھا ہی نہیں، گھٹنا تو باندھنا آتا ہی نہیں. مجھے تو سکلز آتی ہی نہیں، مجھے تو نہ بزنس کرنا آتا ہے، نہ نوکری کرنی آتی ہے، نہ کمپیوٹر آتا ہے، نہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ آتی ہے، نہ بزنس مینیجر بننا آتا ہے. مجھے تو صرف اللہ پہ بھروسہ ہے. بالکل اللہ پہ بھروسہ ان چیزوں کے باوجود بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ کرنی ضروری ہے. یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. اسی کو توکل کہتے ہیں. اپنے جتنا ہو سکتا ہے یہ کام کر لیں اور اللہ پہ چھوڑ دیں. ہوگا وہی، اور اسی وقت جب اللہ چاہے گا، جب اللہ کی مرضی ہو اتنا ہی دے گا جتنی اللہ کی مرضی ہو. لیکن یہ کام کرنا ضروری ہے. یہ بات ہمارے حلق سے نیچے نہیں ہوتا. جب ہم کام کرنے لگتے ہیں تو کام ہی پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، یا دوسری روش ہوتی ہے کہ کچھ بھی نہیں کریں گے، اللہ پہ بھروسہ کیا ہوا ہے. دونوں باتیں غلط. وہ بھروسہ آپ نے کچھ نہیں کیا محنت کے ساتھ. تو توکل، پھر تقویٰ کے ساتھ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، وَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے میں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا اس کو رزق کہاں سے آ رہا ہے. کس کے ساتھ؟ تقویٰ کے ساتھ. ہم سمجھتے ہیں تقویٰ کوئی آخرت کی چیز ہے، اس کا دنیا سے کیا تعلق ہے. قرآن تو ایسے نہیں کہتا. قرآن تو کہتا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو تو میں تو رزق تمہیں اس سمت سے دوں گا جہاں سے تم سوچ نہیں سکتے، وہاں سے دوں گا. اور تقویٰ کا جسم کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 اور 4، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. 5 چیزیں آ گئی اس میں. یہ اس کا جسم ہے. اس کی تعریف کیا ہے؟ بچ بچ کر چلنا. یہ تقویٰ ہے. یہ دوسرا انگریڈینٹ ہے رزق کا. اور پھر استغفار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کے معمول تھا 70 مرتبہ روزانہ استغفار کرتے تھے. پوچھا اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کی پروٹیکشن میں ہیں، بخشے بخشائے ہیں، آپ کیوں استغفار کرتے ہیں؟ کہا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو قرآن مجید کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. شکر کرنے والے کو تو ہم مزید بھی دیں گے. اور سورہ نوح کیا کہتی ہے؟ حضرت نوح نے کیا کہا اپنی قوم سے؟ کہا کہ میں نے انہیں کہا کہ تم اللہ کے راستے میں استغفار کرو، انہو کان غفارا، وہ تمہیں بخش دے گا، مغفرت کر دے گا تمہارے، اور تمہارے اوپر آسمان سے پانی برسائے گا چھاجوں میں مدرارا. یہ ہوتا ہے نا کسان اور زمین کی یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، اگر پانی نہ برسے تو قحط آ جاتا ہے. پانی برساؤں گا، چھاجوں میں برساؤں گا تم. پھر تمہاری مدد کروں گا، کس سے؟ مال سے، بنین سے. تمہیں مال دوں گا، تمہیں بیٹے دوں گا. پھر تمہارے لیے باغات لگاؤں گا، اور پھر تمہارے لیے نہریں بہا دوں گا. استغفار کے ساتھ یہ سورہ نوح میں آیا. ہم پتہ نہیں کس چکر میں پڑے گئے. استغفار تو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اتنی زبردست مجرب نسخہ. تقویٰ بھی، توکل بھی، تقویٰ بھی، استغفار بھی، اور پھر دعا، اور دوسرے کو اپنی حاجت نہ بتانا. یہ رزق کے مسائل کا حل ہے. ان میں سے ہم کتنے مسئلے اختیار کرتے ہیں؟ ہم نے رزق کو ان چیزوں سے الگ ہی رکھا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم
ولسائر المسلمین والمسلمات